اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ مالک کل ہے۔ حمد و ثنا کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات، آپ کے اصحاب، آپ کی ازواج، آپ کی اہل بیت، آپ کے اصحاب پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد در در دست یزید، حقا کہ بنا الہ الہ است حسین۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ کربلا کے موضوع پر ہے۔ اس سے پہلے ہم جو کہ اس کا پہلا حصہ ہے اس میں آپ کی مقام اور فضیلت بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کو زیر بحث نہیں لاتے۔ آج ہمارا جو موضوع خاص ہے وہ واقعہ کربلا ہے۔ آج جیسے 8 محرم الحرام ہے اور اگست کی آج 28 تاریخ ہے اور بروز جمعہ ہے، ہم بلا تمہید واقعہ کربلا کو شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ مختصر سے وقت میں اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں، اور اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی اور آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تاریخ انسانی کی 2 قربانیاں پوری تاریخ میں منفرد مقام رکھتی ہیں اور اپنی اپنی جگہ ان کی عظمت اور اہمیت ہے۔ ایک قربانی جو امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے، اور دوسری قربانی نواسہ رسول، جگر گوشہ علی اور جگر گوشہ بطول، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہے۔ دونوں قربانیوں کا پس منظر غیبی اشارہ اور ایک خواب تھا۔ دونوں نے سر تسلیم خم کیا اور یوں خواب کی تعبیر میں ایک عظیم قربانی وجود میں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب کی تعبیر 10 ذی الحج کو پوری ہوئی، اور سیدنا امام حسین سید الشہداء کی جو خواب تھا اس کی تعبیر 10 محرم سن 61 ہجری کو سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعبیر ہوئی۔ 10 ذی الحج کو مینا میں یہ خواب اپنے ظاہر میں رونما ہوا، اور 10 محرم کو سرزمین کربلا پر اپنی باطنی حقیقت کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام حضرت حسین کی قربانیوں میں یہی جذبہ و عشق و محبت ہے، اس لیے یہ قربانیاں آج تک زندہ ہیں
اور قیامت تک زندہ رہیں گی۔ نواسۂ رسول، جگر گوشۂ علی المرتضیٰ اور جگر گوشۂ بطول سید شباب اہل جنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہاشمی و مطلب کی ذات گرامی اسلامی تاریخ میں حق و صداقت، جرت و شجاعت، عزم و استقلال، ایمان و عمل، ایثار و قربانی، تسلیم و رضا، اطاعت ربانی، عشق و وفا، صبر و رضا کی وہ بے مثال داستان ہے جو ایک منفرد مقام اور تاریخ ساز کی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ایک ابدی حقیقت ہے کہ حق اور باطل، اسلام اور کفر کی معرکہ رائی روز اول سے جاری ہے اور روز آخر تک جاری رہے گی۔ حق کی بقا، اسلام کی سربلندی اور دین کی بالادستی قدرت کا اٹل فیصلہ ہے۔ تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئیں اور ہر شہادت اپنی اپنی جگہ پر اہمیت اور انفرادی قدر و منزلت اور مقام رکھتی ہیں۔ شہادت عثمان غنی ہو یا شہادت امیر حمزہ ہو، ہر شہادت میں اسلام کی بقا، دوام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی حیات جاوداں کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت حضرت امام حسین سید الشہداء جو کہ حضرت ابن علی، یہ واقعہ کربلا کئی اعتبار سے دیگر شہادتوں سے بالکل مختلف اور منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ حضرت امام حسین ابن ابی طالب آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، ایسے چشم و چراغ جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پہلے دن ہی سے آپ کی گود میں پرورش پائی اور آپ کی زبان کو بوسہ دیا اور آپ کی زبان کو اپنی خوراک بنایا۔ لعاب دن جو کہ آپ کی خوراک بنی، آپ کی گود میں پرورش پائی، اپنے والد محترم حضرت علی ابن ابی طالب کے زیر نگرانی اور والدہ ماجدہ جگر گوشہ علی فاطمہ بطول براہ راست آپ نے تربیت حاصل کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کی، آپ کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا ہونے کا شرف دیا، جن کے لیے حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ حضرت امام حسین پر قربان ہوں۔ حضرت امام حسین ابن ابی طالب کی شہادت منفرد اس لیے بھی ہے کہ تاریخ اسلام میں حق و باطل کے لاکھوں مارکے ہوئے، ہزاروں شہادتیں ہوئیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ آج تک کسی اور شہادت کو اس قدر شہرت، قبولیت نصیب نہیں ہوئی جتنی شہرت شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ تقریباً 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی شہادت امام حسین کا تذکرہ آج بھی زندہ و جاوید ہے، اور یہ اسی طرح حضرت انا آتینا کل کوثر کی تفسیر ہے۔ یہ آپ کا تذکرہ بھی آیت تطہیر اور سورۃ کوثر دراصل یہ اس واقعہ میں آپ کی تفسیر ہے اور سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ واقعہ آج کے دن تک زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ یہ ذکر حسین ہے، اور یہ ذکر حسین دراصل ذکر رسول کی تفسیر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند اور آپ کی خاطر بلند کر دیا، اور سورۃ کوثر اسی تذکرے کی، اسی ذکر کی تفسیر ہے۔ اس لیے ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ زندہ و تابندہ ہے اور رہے گا۔
اس کی شہرت میں آج تک کمی نہ ہوئی یا نہ ہوگی، کیونکہ آنے والا وقت ورفعنا لک ذکرک اسی میں تفسیر ہے، بلکہ یہ ذکر اور شہادت کا فلسفہ پھلتا ہی پھولتا رہے گا، یہاں تک کہ حسینیت ہر طبقے میں حق کی پہچان بن گئی ہے اور یزیدیت ہر طبقے میں فتنہ و فساد اور شیطانی قوتوں کی علامت بن گئی ہے۔ اس دنیا فانی میں کسی کا بظاہر کامیاب نظر آنا اور اقتدار حاصل کرنا اصل کامیابی نہیں ہوتی۔ کافر، ظالم، فاسق و فاجر، منافق لوگ جو زمین پر نشہ اقتدار کے باعث اکر کر چلتے ہیں، ان کو کچھ دنوں کے لیے یہ کامیابی نظر آتی ہے جو کہ عارضی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کی گرفت کا وقت قریب آتا ہے تو پھر ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ واقعات کلام الہی میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اور آنے والی نسلوں میں ان کا نام و نشان عبرت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ یزید بھی ان لوگوں میں سے تھا جس نے نشہ اقتدار میں بد مست ہو گیا تھا۔ اقتدار سے پہلے ہی وہ کاہل، غافل، لاپرواہ، منافق، زانی، اوباش، شرابی اور ان لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس وقت اس میں فرعونیت کا بھوت سوار تھا اور غرور اور تکبر کا مالک تھا۔ ہر برائی جو کہ اپنی زبان پر لانا بھی ہم برا سمجھتے ہیں اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ بے حیائی کو حیا سمجھتا تھا، برائی کو نیکی جانتا تھا، حلال کو حرام سمجھتا تھا اور حرام کو حلال جانتا تھا۔ اس لیے دنیا کی چند روزہ حکومت اور اقتدار کی خاطر اس نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب تیار کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے 72 ساتھیوں جو کہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی، مگر اس یزید بدبخت اور لعنتی شخص نے ایسا وقت بھی آیا کہ لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ 72 آدمی جو کہ مدینہ شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے سلام کرنے کے بعد آپ کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوئے، اس کے بعد واقعہ کے بعد 72 آدمی کی بدلے 1,72,000 افراد کو قتل کیا گیا۔ یزید جس نے مدینہ منورہ میں گھوڑوں، اونٹوں کو مسجد نبوی میں باندھا تھا، تاریخ گواہ ہے کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی، نہ نمازیں ہوئیں اور جماعت کو معطل کر دیا گیا۔ لیکن یزید کے لیے ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اس کی اپنی قبر پر بھی کوئی نام و نشان تک نہیں ملتا تھا، اور وہی انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانک هو الابتر۔ یہ ابتر کی تفسیر تھی کہ یزید کی قبر تک نشان ختم ہو گیا، مگر آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام نامی زندہ و جاوید ہے۔ آپ کا مزار اقدس جو کہ ملک ایران کربلا کے شہر میں چاند کی طرح رواں دواں ہے، چمک رہا ہے، جس طرح قرآن پاک کا ارشاد عالی شان ہے کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، اور رسول کریم آپ کا اور آپ کی آل کا ذکر بلند سے بلند ہوتا رہے گا۔ ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان عالی شان میں فرمایا تھا کہ 30 سال خلافت کے بعد ملوکیت تبدیل ہو جائے گی، اور خلافت راشدہ کا جب دور دیکھتے ہیں، ابو بکر صدیق جو کہ خلیفہ اول، اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق نے 2 سال 3 ماہ 10 دن، حضرت عمر فاروق نے 10 سال 6 ماہ 4 دن، حضرت عثمان غنی بن عفان 11 سال 11 ماہ 28 دن، اور امام علی حضرت علی امیر المومنین نے 4 سال
9 مہینے اور اس کے بعد امام حسن نے 6 ماہ تک حکومت کی۔ یہی تقریباً 30 سال بنتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ دیا تھا کہ 30 سال خلافت کے اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی اور اس میں انتشار فتنہ فساد شروع ہو جائیں گے۔ حضرت علی شیر خدا کے اعلان خلافت کے بعد ملک شام میں امیر معاویہ نے آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کو خلیفہ تسلیم نہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ کے جداگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی مشکل کشا کے ساتھ سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل، صفین اور اس طرح کی چھوٹی جنگیں ہوئیں۔ حضرت علی نے اپنے دور میں دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کر دیا تاکہ سازشوں پر بروقت قابو پایا جا سکے، کیونکہ حجاز اور حرمین کے علاقے پہلے ہی پرامن تھے، اس لیے آپ نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا۔ مگر حالات دن بدن خراب ہوتے گئے، حتیٰ کہ جامعہ مسجد کوفہ میں حضرت علی کو مورخہ 18 ذی الحج کو آپ کو شہید کیا گیا اور 21 رمضان کو آپ دنیا سے فوت ہو گئے۔ 18 رمضان کو آپ پر حملہ ہوا اور 21 رمضان کو آپ دنیا سے چلے گئے۔ آپ کا مزار مبارک، حضرت علی کا مزار مبارک عراق شہر نجف میں ہے۔ اس کے بعد خلافت حضرت علی کے حکم کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق یہ خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لی۔ حضرت امام حسن نے 6 ماہ تک حکومت کی۔ اس کے بعد امیر معاویہ کی طرف سے دیگر سازشوں کی طرف سے خانہ جنگی ہونے کا خدشہ بڑھتا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو خون خرابے اور خانہ جنگی سے بچانے کے لیے، کیونکہ سازشوں کا عروج ہو چکا تھا، کیونکہ اس سے قبل جنگ صفین، جنگ جمل میں ہزاروں مسلمان، ہزاروں حافظ شہید ہو چکے تھے۔ امام حسن نے مزید مسلمانوں کو خون خرابے سے روکنا چاہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی بھی حدیث مبارک حضرت امام حسن کے بارے میں بھی ہے کہ یہ میرا نوجوان، یہ میرا بیٹا 2 گروہ میں صلح کرائے گا۔ اس لیے آپ نے مسلط کی بنا پر امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی۔ اس کے بعد امیر معاویہ تخت نشین ہوا، مگر امام حسین، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، جب انہوں نے امیر معاویہ کی بیعت نہ کی، اس طرح یہ امیر معاویہ نے خلافت سے ملوکیت کی بنیاد رکھی، اور یہ جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کئی اشاروں میں بتا دیا تھا کہ سن 60 ہجری کے متعلق انتشار کا سال ہوگا، اور بنو امیہ کا دور کا تفصیلی ذکر مختلف احادیث میں تقریباً 150 حدیثیں اس طرح نقل کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یزید، امیر معاویہ کے فوت ہونے کے بعد یہ یزید تخت نشین ہو گیا۔ یزید تخت نشین ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے والی مدینہ ولید بن عقبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ امیر معاویہ کی وفات ہو گئی ہے، یہ خبر مدینہ منورہ میں عام ابھی نہیں ہوئی، اور تم فوری طور پر حضرت امام حسین عبداللہ ابن زبیر سے بیعت کے لیے آپ مجبور کریں، کیونکہ اس طرح یہ امیر معاویہ نے یزید کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ ان لوگوں سے پہلے بیعت لینا، پھر تم کامیاب ہوگے۔ اس لیے یزید نے فوری طور پر امام حسین کی بیعت لینے کا حکم جاری کیا۔ ولید بن عقبہ نے سختی سے کام نہ لیا، جو کہ ولید بن عقبہ جو کہ مدینہ کا گورنر تھا، وہ ایک عافیت پسند انسان تھا۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی نہ کی، لیکن مروان بن حکم جو پہلے ہی مدینہ کا گورنر تھا، اس نے سختی سے کام لیا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔
جب یہ پیغام یزید کا حضرت امام حسین حضرت عبداللہ ابن زبیر کو مسجد نبوی میں آپ تھے اس وقت یزید کا پیغام پہنچایا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں انکار کر دیا اور کہا کہ میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کرے گا بلکہ کھلے عام فیصلہ ہوگا۔ امیر معاویہ کی موت کا ذکر ابھی عام نہیں تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی سمجھ چکے تھے کہ امیر معاویہ دنیا سے چلا گیا ہے اور اس لیے یہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے ہمیں مجبور کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب یہ بہت مجبور کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنے بھائی حضرت جعفر کو ساتھ لے کر آپ نے مدینہ شریف چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ آپ اپنے ساتھیوں کے سمیت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے حاضری دی، قدم بوسی کی، سلام پیش کیا، اور ذی الحج کے مہینے سے ہی ذی الحج کا مہینہ سٹارٹ ہی ہوا تھا تو پہلی تاریخوں میں آپ نے مدینہ شریف کو چھوڑ دیا اور آپ مکہ کے لیے روانہ ہوئے، تاکہ میں اس طرح یہ لوگ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے اور میں اس طرح حج بھی کر لوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جیسے پہلے بتایا کئی حج پہلے آپ نے کیے تھے۔ حضرت امام حسین اس طرح مدینہ شریف اپنے نانا جن کے قدموں پر حاضری دینے کے بعد اپنے اہل و عیال پورے خاندان کے ساتھ جو کہ آپ کے ساتھی تھے، آپ نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کرنے کو تیار ہو کر مدینہ شریف روانہ ہو گئے۔ لیکن جب یزید کو اس کی خبر پہنچی تو فوری طور پر ولید کو معزول کر دیا کہ تم نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی اور تو نے بالکل آسانی سے ان کو جانے دیا، اور اس کی جگہ عمر بن سعید اشتق جو کہ امیر مدینہ ان کو بنا دیا گیا، اور عمر بن سعید نے 2000 کا لشکر تیار کر کے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے مکہ روانہ کر دیا گیا، اور اس کا سپہ سالار عمر بن سعید تھا۔ عمر بن سعید 2000 لشکر کا لے کر روانہ جب ہوا تو عبداللہ بن متی جو کہ حضرت امام حسین کو مشورہ دیا، یہ ایک صحابی تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ مکہ ہی میں قیام کریں، کہیں اور نہ جائیں۔ اس کے بعد وہاں سے کوفہ سے جو حالات تھے وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، تو اس میں خطوں کا سلسلہ جاری تھا کہ آپ کوفہ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار کوفی خط لکھ رہے تھے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم یزید کے ظلم و ستم سے بہت خوف زدہ ہیں، آپ آئیں۔ تو جب یہ خط کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 2 بوریاں بھر چکی تھیں، اتنے خطوط تھے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ فیصلہ کیا، اپنے چچا زاد بھائی کو مسلم بن عقیل کو کوفے کے لیے روانہ کیا تاکہ تم وہاں کا جائزہ لو۔ جب آپ مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے قبل بھی آپ مدینہ شریف گئے اور روضہ رسول پر حاضری دی، اس کے بعد آپ کوفہ پہنچ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل مختار نامی کے گھر قیام کیا۔ جب کوفے والوں کو پتہ چلا کہ اہل سادات میں سے حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی جو کہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے امام حسین کی طرف سے بیعت کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس طرح 18,000 افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں بیعت کی، اور جب ان کے ہاتھوں بیعت کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفے آنے کی دعوت دی، اس وقت کوفے کا حاکم نعمان بن بشیر تھا۔ اس نے ایک لمبا خط دیا جو کہ یزید کی بیعت مضبوط کے متعلق تھا۔ یزید کے تمام حالات کا علم بخوبی ہو چکا تھا۔ امیر معاویہ کا جو ایک مشیر خاص تھا وہ زندہ تھا،
جو کہ امیر معاویہ کو بھی مشورے دیا کرتا تھا، اس کا نام تھا سر جون، اس کو بلایا، اسے مشورہ لیا اور کوفے کا امیر عبداللہ ابن زیاد مقرر اس کے مشورے پر کیا گیا۔ سر جون کے پاس ایک خط امیر معاویہ کا تھا کہ ان حالات میں عبداللہ ابن زیاد کو مقرر کرنا، یعنی کہ امیر معاویہ نے پہلے ہی نصیحت کر دی تھی کہ یہ حالات ہوں، تو پھر اس کو سر جون کے پاس خط تھا اور اس نے خط دکھایا امیر معاویہ کا کہ امیر معاویہ نے کہا تھا کہ عبداللہ ابن زیاد کو ان حالات میں تم مقرر کر دینا کوفے کا اور بصرے کا گورنر۔ ابن زیاد مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کا حکم جاری وہ کرنے لگا۔ ابن زیاد کوفے کی آمد اور جب ابن زیاد مسلم بن عقیل کو جب قتل کرنے کا حکم دیا گیا تو ابن زیاد جب کوفے میں داخل ہوا تو اس کا اتنا استقبال کیا گیا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نواسہ رسول آ گئے ہیں، اس کی وہی تشبیہ، وہی کپڑے، تو اس طرح استقبال کیا گیا۔ لیکن جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس طرح چاہتے ہیں تو اس کے دل میں اور آپ کے خلاف ایک آگ سی بھڑکی، کیونکہ لوگوں نے امام حسین سمجھ کر ابن زیاد کا استقبال کیا تھا، تو ابن زیاد اب اور آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے جاتے ہی جا کر ایک تقریر کی اور اس کو حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتاری کرنے کا حکم دیا۔ مسلم بن عقیل جو کہ مختار نامی کے گھر چھوڑ کر ہانی ابن عروہ مروادی کے گھر قیام کیا۔ ہانی ابن عروہ بیمار ہو گئے، ابن زیاد عیادت کے لیے گیا اور شریک ابن اور کی عیادت کی۔ ابن زیاد نے جو ساتھ ہی ہانی ابن عروہ ابن زیاد کو حضرت مسلم بن عقیل کی خبر ہو گئی تھی۔ آپ چاہتے تھے اگر مسلم بن عقیل چاہتے، جس طرح ابن زیاد اس کی خبر لینے آیا، کیونکہ آپ اس گھر میں موجود تھے اور جو میزبان تھا اس نے کہا تھا کہ ابن زیاد میری خبر لینے آئے گا، میں آپ کو ہلکی سی اشارہ دوں گا، آپ کے پاس تلوار ہے، یہ نہیں ہے تو یہ تلوار ایک نئی لے لو، جب ابن زیاد آئے گا میں اس کو باتوں میں لگاؤں گا اور تم اس کو قتل کر دینا اور اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو یاد رکھو مسلم بن کو کہا کہ پھر وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ موقع تھا، ابن زیاد جب اس کی خبر لینے آیا، لیکن حضرت مسلم بن کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ جب وہ ابن زیاد چلا گیا تو اس نے کہا کہ وقت تھا، آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ ہانی ابن عروہ نے کہا کہ وہ وقت تھا کہ آپ ابن زیاد کو آسانی کے ساتھ قتل کر سکتے تھے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میرے رسول کریم، میرے نانا کا فرمان ہے کہ مسلمان چھپ کر وار نہیں کرتا، اور دوسری بات ہے اور جو مہمان بن کے آیا تھا اس پر بھی حملہ نہیں کیا جاتا، میرے لیے یہ گوارا نہ تھا کہ میں چھپ کر حملہ کروں۔ اس کے بعد جب ابن زیاد کو معلوم ہو چکا تھا کہ مسلم بن عقیل کس کے گھر ہیں، اس نے جاسوسی لگا کر ایک شخص کو 3000 درہم دیے اور اس کا پتہ لگایا کہ مسلم بن عقیل کدھر ہیں۔ جب اس کو جاسوس، جو اس دور میں بھی علماء سو تھے، وہ بھی ایک مولوی تھا جس کو ابن زیاد نے 3000 روپیہ دے کر اس کی ڈیوٹی لگائی کہ پتہ کرو مسلم بن عقیل کہاں ہے، اور وہ علماء سو جو کہ بیعت کے بہانے مسجد میں گیا اور حضرت مسلم بن کی عقیل کی بیعت کی، اور اس نے اس کو سارا، ابن زیاد کو سارا پتہ بتا دیا کہ وہ اس وقت کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ تو ہر دور میں علماء حق بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں۔ اس دور میں بھی 18,000 جو کہ بکاؤ مولوی تھے، جس میں سے ایک نے 3000 درہم لے کر
حضرت مسلم بن کا پتہ بتایا۔ ابن زیاد نے پھر وہاں سے گرفتار کر لیا اور جس گھر میں گرفتار کیا اس شخص کو بھی اس کو بھی جو کہ شریک بن اور تھے اور ہانی ابن عروہ دونوں کو پھر آپ نے شہید کروا دیا اور حضرت مسلم بن کو گرفتار کر لیا اور اس کو حکم دیا گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو اب اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، جو کہ ابن زیاد کی طرف سے حکم تھا کہ ان کو چھت پر لے جا کر ان کا سر جدا کر چھت سے نیچے پھینکا جائے تاکہ کوفیوں کو پتہ چلے، جو باغی ہوتے ہیں، جو یزید کے خلاف ہوتے ہیں، ان کا حال یہی ہے۔ اور ان کے ساتھیوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو چھت پر لے جا کر سب سے پہلے ان کی گردن کو آپ نے جدا کیا اور اوپر چھت سے نیچے پھینکا، اور اسی طرح ان کے گردن کو اور جسم کو بازاروں میں لے کر لوگوں کو گلیوں میں پھرتے ہوئے چکر لگائے گئے کہ یہ حال ہوگا، جو کہ کوفیوں کا یہ حال ہوگا جو وقت کے حاکم کے خلاف بغاوت کرے گا۔ تو اس طرح سارے لوگ آپ نے سہم گئے، خاموش ہو گئے۔ اور جس طرح کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں 18,000 لوگ تھے آپ کے بیعت کرنے میں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب گرفتار کیا گیا اور چھت پر پھینکا گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل نے پھر آخری وقت میں ان سے ایک وصیت مانگی اور کہا کہ میرے پاس میں نے 700 درہم کسی کے دینے ہیں، امام حسین یہ ایک کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ درہم دے دو، اور آپ نے ایک وصیت کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ایک خط پہنچا دو، اور اس خط میں تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، آپ کوفہ میں داخل نہ ہوں بلکہ واپس چلے جائیں۔ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط ملا، لیکن آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ساتھیوں نے واپسی جانے کا ارادہ جانا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کوفہ جانے کے لیے آپ روانہ ہو چکے، آپ نے ارادہ اپنا پکا کر لیا ہوا تھا۔ یہ خط کیس کے پاس خط تھا، قادسیہ کے مقام پر خط کے متعلق اعلان کیا گیا، اور حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے پہلا مشورہ کیا۔ یہ پہلا خطاب تھا جو کہ ابن زیاد کو خطاب کیا تھا۔ تو یہ آپ نے پہلا خطاب کیا، پھر دوسرا خطاب کیا، اس طرح آپ نے تیسرا خطاب کیا، تو آخری وقت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ تم مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے واپس جانے دو، یا مجھے تم یزید کے پاس لے جاؤ، یا مجھے ایک ایسے ملک لے جاؤ جہاں پر سکون ہو۔ لیکن یزید نے تینوں باتوں ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا جائے یا گرفتار کیا جائے۔ لیکن محرم کی 9 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آتے دیکھا۔ آپ کا فرمان اور آپ نے کچھ ارشادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور 2 محرم بمطابق 61 ہجری یعنی کہ 680 عیسوی 61 ہجری بمطابق 12 اکتوبر 680 عیسوی امام حسین کا قافلہ کربلا کے میدان میں اترا، اور دوسرے ہی روز عمر بن سعید کا 6000 سپاہی لے کر وہاں پہنچا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے
گفتگو کی اور فرمایا کہ سارے ساتھیوں کو خطاب کرتے ہوئے وہ کہا کہ جس نے جانا ہے واپس چلے جاؤ، اگر کوئی میرے سامنے نہیں جاتا میں دیا کی روشنی بند کر دیتا ہوں، بجھا دیتا ہوں، اندھیرے میں چلے جاؤ، لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ مجھ سے میں کسی قیامت کا دن کسی سے کوئی شکوہ گلہ نہیں کروں گا، بلکہ ان کی شفاعت کروں گا۔ جب دیا روشن کیا تو 72 کے 72 آدمی آپ کے پاس موجود تھے، کوئی بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہلا، اور کوئی آپ کی جگہ پہ نہیں ہلا۔ تو حضرت امام حسین اس کے بعد یزیدی فوج نے اس حملہ کرنا چاہا اور ہر کو اس کا سربراہ بنایا، اور ہر نے جب یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے عین وقت تک اس کی گرفتاری کرنے کے لیے ہر کو مقرر کیا گیا تھا، لیکن ہر جب پہنچا تو ہر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے گوشہ اے صاحبزادہ بطول، صاحبزادہ علی رسول، اے اللہ کے پیارے نواسے، اگر میں آپ کے قافلے میں شامل ہو جاؤں میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیا آپ مجھے جنت کی بشارت دیں گے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہوگا۔ تو ہر نے اپنی ساری فوج کو اور یزیدی لعنتی کو بہت ہی پرخطاب کیا، اور آپ نے فوری طور پر جہنم سے جنت کی طرف رخ کر لیا، اور آپ نے بختی کا جو توق تھا اس کو اتارا، اور نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کی غلامی اختیار کی، اور پہلا ہی ہر شہید ہوا۔ اس کے بعد علی اکبر اور دیگر ساتھی اس طرح شہید ہوتے گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم کو جو کہ 61 ہجری کو اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح یہ داستان جو کربلا کی ہے یہ ختم ہوئی۔ ہم کیونکہ یہ داستان کربلا کی بڑی غمناک ہے، اس کو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اور میں نے اس کی تفصیل اس لیے بیان مکمل طور پر ایک ایک فرد کی، ایک جس طرح 72 آدمی شہید ہوئے ہیں ان کا ایک ایک ذکر امام قاسم، علی اکبر، علی اصغر اور دیگر آپ کے ساتھیوں کا ذکر کریں تو ایک لمبی داستان ہے، لیکن ہم اتنا ہی کریں گے کہ اس سے بڑی دردناک داستان دنیا میں کوئی نہیں ہے جس طرح حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم ہوا۔ تو اس واقعہ کربلا میں ہمیں جو اصل بات ہے وہ ہمیں اس پر سیکھنا چاہیے۔ غم اپنی جگہ موجود ہے، یہ غم ایسا ہے جو کہ خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس غم کرنے، آپ کا غم محسوس کرنے سے دنیا کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوگے۔ غم حسین دراصل اصل خوشی ہے، تو غم حسین علیحدہ ہے، لیکن ہمیں جب تک ہم اس سے سبق حاصل نہیں کریں گے تو ہمارا واقعہ کربلا سنانا غم حسین بے معنی ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم کچھ لوگ صحابہ اکرام کے متعلق باتیں تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، کچھ لوگ اہل بیت کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن نہ ان میں نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ ایسے معاملات ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باتیں تو کرتے ہیں لیکن ان میں نہ کوئی شرعی پابندی ہوتی ہے اور نہ ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسوہ حسنہ پر وہ عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ نماز تک نہیں پڑھتے۔ تو ہمیں یہ جو تاریخ ہوتی ہے، یہ جو سبق ہوتا ہے، جو واقعہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے تلمیحات ہوتے ہیں، ایک داستان ہوتی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم ہمیشہ
حق کے سامنے ڈٹ جائیں، باطل کے سامنے ڈٹ جائیں، حق کی بات کریں، اور جو سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ہمیں سبق دیتی ہے۔ امام حسین کی جو شہادت ہے یہ ہمیں ہر اس چیز کا سبق دیتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ شہادت عظمی ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں، یہ شہادت عظمی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مقام رضا پر فائز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی کا روحانی تصرف یہ ہے کہ اگر وہ نگاہ اٹھائے تو رب کریم اس کی خاطر تقدیر بدل دے، اور موت کو زندگی سے تبدیل اللہ سے کروا سکتا ہے۔ ایک ولی کی طاقت یہ ہے کہ وہ اللہ سے عطا کردہ ہوا موت سے زندگی میں تبدیل کروا سکتا ہے، اپنی ہر دعا منگوا سکتا ہے۔ ایک ولی کے اندر اتنا تصرف ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین کی یہ شان ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے عطا کی ہے۔ اگر لاکھوں کروڑوں ولی اللہ جمع ہو جائیں تو ان کی امام حسین کی گرد تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ اٹھاتے، دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا، اور جو آپ کہتے وہ کر سکتے تھے۔ کیونکہ آپ رضا کے مقام پر تھے۔ امام حسین دراصل رضا کے مقام پر تھے، اور رضا کے 3 مراحل ہوتے ہیں، بلکہ میرا تو عقیدہ ہے کہ آپ رضا کے 3 مراحل سے بھی آگے ہیں، اور 3 مراحل جو رضا کے ہیں یہ سدرۃ المنتہا تک ختم ہوتے ہیں، بلکہ آپ کی رضا تو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ پہلی جو آپ کی رضا ہے وہ علم ہونے کے باوجود بھی قضا کو قبول کیا جائے، یہ پہلی رضا ہے۔ علم ہونے کے باوجود بھی قضا قبول کی جائے، اختیار ہونے کے باوجود بھی اختیار نہ استعمال کیا جائے۔ آپ نے تو بچپن سے ہی شہادت تک 63 برس محبوب کے وصال کے انتظار میں گزارے ہیں۔ حضرت اسماعیل کو چند دن کے لیے معلوم ہوا تھا کہ میری شہادت ہوگی، لیکن اس امام حسین سید الشہداء کا اندازہ لگائیں جسے 63 سال پہلے ہی خبر تھی کہ میری شہادت ہوگی، آپ اس سے خود اندازہ لگائیں۔ اور رضا کا دوسرا درجہ سرور القلب ہے، اور ہر مصیبت پریشانی کو اطمینان اور سکون کو قبول کرتا ہے، اور کراہٹ کو لذت میں اور مٹھاس کو قبول کرنا، اور غمی کو خوشی میں، ہجر کو وصل میں جا کر ہجر میں جا کر دوبارہ وصل میں جانے کا نام رضا ہے۔ رضا کا تیسرا درجہ سب کچھ لٹانے کے باوجود بھی اطمینان اور سکون اور محبوب کا مل جانا ہے۔ آپ رضا کے 3 مراحل سے آپ کا مقام آگے ہے۔ آپ امام الرضا ہیں۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ ہمیں واقعہ کربلا سیرت رسول حق و باطل کا عظیم معرکہ ہے۔ برائی کے خلاف ڈٹ جانا، سچ کی بلندی پر علم بلند کرنا، اور شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کے چلنے کا نام شہادت کا فلسفہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ کربلا تھا جو مختصر بیان کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فلسفہ شہادت پر، جس مقصد کے لیے آپ نے شہادت کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین نے پوری زندگی میں، آپ کے ساتھیوں نے پوری زندگی میں آپ نے کبھی نماز کو قضا نہیں کیا۔ ہمیں بھی اسی طرح ادا کرنی چاہیے، اور جس طرح امام حسین کا پیغام ہے،
دراصل فلسفہ شہادت سیرت رسول، سیرت علی، سیرت امام حسن، سیرت امام حسین کی ہمیں ایک تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔